قربانی کے دنوں میں ایک بات یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حلال جانور میں کن کن چیزوں کو ہم نہیں کھا سکتے؟ صاف طور سے کہوں تو حلال جانور جو قربانی کا جانور ہے یا کوئی بھی حلال جانور قربانی کے دنوں کے سوا بھی پورے سال ہم جانور ذبح کرتے ہیں نا، تو حلال جانور میں یہ 7 چیزیں ہیں جن کا کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اس میں حدیث سے ثابت ہیں، کچھ قرآن سے اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال سے۔ لوگ پوچھتے ہیں حدیث میں تو ہے نہیں بھئی ایسا، بہت ساری چیزیں شریعت کے اصول سے، صحابہ کے اقوال سے یا شریعت کے احکام سے بھی سمجھ میں آتی ہے، شریعت کے اصول سے بھی سمجھ میں آتی ہے، اس لیے مانا کریں، ہم پہ بھروسہ رکھیں، آپ کو ہم صحیح بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز عرض کر دوں، حلال جانور کے 7 حرام اعضاء میں سب سے پہلے خون ہے۔ خون جب ذبح کرتے ہیں ہم جانور تو جو خون بہتا ہے نا نکل کر، وہ خون حرام ہے، اس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تو ظاہر سی بات ہے کوئی کھاتا نہیں ہے، تو یہ ہوئی پہلی چیز، خون جس کا کھانا حرام ہے۔ نمبر 2، نر جانور کے پیشاب کرنے کی جگہ، نر جانور کے پیشاب کرنے کی جگہ، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تیسری چیز، مادہ جانور کے پیشاب کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہوئی 3 چیز۔ چوتھی چیز ہے پیشاب کی تھیلی، پیشاب کی تھیلی جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے، نر ہو یا مادہ، پیشاب کی تھیلی کو کھانا جائز نہیں ہے، یہ ہے چوتھا عضو۔ 5ویں چیز ہے خصیے، ٹیسٹیکلز، کپورے، خصیے، جو بھی آپ کے علاقے میں ان کو کہتے ہوں، تو ان کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ علاج کے لیے، بہت سے لوگ گرمی کے لیے کھاتے ہیں، اچھے سے سمجھیں، قصائی بھائی، قریشی بھائی اگر ہماری بات سن رہے ہیں، جس طرح ان کا کھانا گناہ ہے نا، ان کو بیچنا بھی گناہ ہے۔ تو جو مسلمان اگر خصیوں کو، ٹیسٹیکلز کو بیچیں تو یہ بھی گناہ ہے، اس کی کمائی حلال نہیں ہے۔ تو دھیان رکھیں، خصیے جس طرح کھانا جائز نہیں ہے، بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ہوئی 5 چیزیں۔ چھٹی چیز ہے پتا، پتا، تو پتے کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ پتا کلیجی کے آس پاس ہوتا ہے ہرا، اس کو پھینک دیتے ہیں دور، ہرا ہرا اس میں پانی ہوتا ہے، تو پتے کو کھانا بھی گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ اور 7ویں چیز ہے غدود۔ غدود کیا ہوتا ہے؟ اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، جانور میں غدود کھانا گناہ ہے، گناہ ہے، تو غدود ہوتا کیا ہے؟ تو میرے دوستو، غدود کا مطلب ڈکشنری میں علماء نے لکھا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں غدہ، اس میں نے لکھا ہے غدود کس کو کہتے ہیں القاموس الوحید کے حوالے سے، کہ گوشت کی گرہ جو کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے ابھر آتی ہے، یعنی جانور کا جو جسم ہوتا ہے اس میں گوشت کی اور چربی کی گرہ بن جاتی ہے، گانٹھ بن جاتی ہے اور وہ ابھر آتی ہے، تو اس کو کھانا بھی گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں غدود کا مطلب ہوتا ہے کہ چربی، بہت سے لوگ کہتے ہیں غدود کا مطلب ہوتا ہے وہ حرام مغز، بہت سے غدود سے الگ الگ چیزوں کو کہتے ہیں، لیکن غدود کا صحیح مطلب یہی ہے۔ حرام مغز جو ہوتا ہے نا، اس کو حرام کہتے ہیں لوگ، جبکہ مفتہ بھی قول، فتویٰ اس پر ہے کہ حرام مغز کھانا جائز ہے، یہ الگ بات ہے کہ لوگ کھاتے نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، اوجڑی ہے، اوجڑی کھانا بھی جائز ہے، اچھا صاف کر کے کھائیں، کس نے منع کیا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ کلیجی کھائیں، جائز ہے۔ گردے کھائیں، جائز ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں گردے مکروہ ہے، نہیں بھائی، پیشاب چھن کے جاتے ہیں تو کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، ایسے تو خون بھی ہمارے گوشت میں سے، یعنی جانور کے گوشت میں سے پورا ادھر ادھر جاتا ہے، گوشت تو کھا رہے ہو آپ، اچھا دھو لو اس کو، دھو کر کھاؤ آپ۔ اسی طریقے سے جو سری پائے ہوتے ہیں ان کو سیک کر آپ اس کے اوپر کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ بھی کھائیں، یہ سب جائز ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں سے فتوے لے آتے ہیں کہ بھئی حرام ہے، یہ حلال ہے۔ ارے بھائی مفتی صاحب بتائیں گے وہ حلال حرام ہے، یا آپ اپنے دماغ سے حلال حرام بتاؤ گے؟ ذرا سمجھنے کی چیز ہے نا۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں کچھ جن کے بارے میں اچھے سے ہم دھیان رکھیں کہ ان کا کھانا حرام ہے، ان کے سوا دوسری چیزیں بالکل کھانا حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کھلائے، حرام چیزوں سے زندگی میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔